کہ 10 محرم کا روزہ یہودی رکھتے ہیں، اس لیے مسلمان صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھے بلکہ یا تو 9 تاریخ کا روزہ اس میں ملا لے یا 11 تاریخ کا روزہ اس میں ملا لے۔ اسی طرح زمانہ گزرتا گیا، وہ مدینہ منورہ کے رہنے والے یہودی پکے تھے، اس لیے وہ محرم کی 10 تاریخ کو یاد رکھتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ لیکن زمانہ جیسے گزرتا گیا یہودی اب ویسے نہیں رہے۔ یہ جوز جو ہیں، یہ جتنے بھی جوز ہیں، اب محرم ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب سارے کے سارے جوز یہودی وہ انگریزی کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں، محرم، سفر، یہ سب ان کے یہاں اب نہیں رہا۔ چنانچہ علماء کرام نے بعد میں یہ فتویٰ دیا کہ اب چونکہ یہودی 10 محرم کا روزہ نہیں رکھتے ہیں، یا اگر رکھتے بھی ہیں تو انگریزی تاریخ کے حساب سے رکھتے ہیں، اسلامی محرم کے حساب سے نہیں، لہٰذا اگر مسلمان صرف 10 محرم کا روزہ رکھیں گے تو ان کے ساتھ مشابہت نہیں رہے گی، سملیرٹی نہیں رہے گی۔ اس لیے اب اگر کوئی صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہے اس کی بھی اجازت ہے۔ تو آج کیا ہے؟ 8 محرم ہے، کل 9 ہے، پرسوں اتوار کو 10 محرم ہے۔ تو اتوار کے دن صرف آپ ایک روزہ 10 محرم کا رکھنا چاہیں اس کی اجازت ہے، یا آپ ملا کر کے رکھنا چاہیں 9-10 یا 10-11 اس کی بھی اجازت ہے، یا تینوں روزے رکھنا چاہیں 9-10-11 اس کی بھی اجازت ہے، یا کوئی آدمی نہیں رکھتا تب بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ پہلے فرض تھا، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کا روزہ تمام مسلمانوں کے اوپر فرض تھا، لیکن بعد میں جب رمضان کے روزے اللہ نے فرض فرمایا اس کے بعد 10 محرم کا روزہ فرض نہیں رہا، مستحب رہ گیا۔ اگر کوئی رکھتا ہے تو ثواب ہے، نہیں رکھتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ رکھتا ہے تو کیا ثواب ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ 1 سال کے گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ 10 محرم کا ایک روزہ رکھنے سے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، 1 سال بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کون سے گناہ؟ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ، اور جن کا تعلق اللہ سے ہے وہ گناہ، اور جو بڑے گناہ ہیں وہ معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے باضابطہ توبہ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ سائر سنتہ، جو آدمی 10 محرم کے دن، 10 محرم کو عربی میں عاشورہ کہا جاتا ہے، جو آدمی 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں تھوڑا وسعت سے کام لیتا ہے تو پورے سال اس کے گھر میں وسعت ہوگی۔ یعنی ڈیلی روٹین آپ کے گھر میں جتنا خرچ ہوتا ہے اس سے تھوڑا زیادہ خرچ کر لینا، کھانے پینے میں 1-2 آئٹم اچھا بنا لیے، اگر کپڑے وغیرہ گھر والوں کو دے دیا کہ چلو تم کپڑے نیا کپڑا پہن لو، یا پاکٹ منی دے دیا، بیوی کو دے دیا، ماں کو دے دیا، ابا ہیں ان کو دے دیا، بچے ہیں ان کو تھوڑا بہت دے دیا، تو گھر والوں کے اوپر جو آدمی 10 محرم الحرام کو وسعت کرے گا، یعنی کھانے پینے میں، پہننے میں، خرچ میں تھوڑا ایکسٹرا ان کے اوپر سپینڈ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے گھر کے اندر برکت کو نازل فرماتا ہے۔ امام سفیان ثوری بہت بڑے محدث، وہ فرماتے ہیں میں نے 50 برس اس کا تجربہ کیا ہے،
ایک دو سال کا ایکسپیرینس نہیں ہے، 50 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے۔ 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر کھانے پینے وغیرہ میں تھوڑا زیادہ میں نے خرچ کیا، تو 50 سال کا میرا تجربہ ہے کہ ہر سال میرے گھر کے اندر سال بھر برکت رہی ہے۔ تو ابھی 10 محرم آ رہا ہے، یہ اتوار کو 10 محرم ہے، آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں تھوڑا زیادہ اپنے ماں باپ کو، جو بھی گھر میں ہیں، بیوی بچے ہیں، کھانے پینے میں تھوڑا ایکسٹرا سپینڈ کریں، انشاءاللہ پورے سال آپ کے گھروں کے اندر برکت ہوگی۔ جب اپنے گھر میں آپ بنا رہے ہیں، 2-4 پلیٹ زیادہ بنا لیجئے، اڑوس پڑوس میں کوئی غریب ہے اس کو دے دیجئے۔ یہ جو کھانا وغیرہ بنا کر کے کھانا کھلانا ہے، اس کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے ہیں۔